آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت، سچی اور سبق آموز کہانی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ یہ وہ کہانی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ یوسف میں بیان فرمایا اور فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی ہم تمہیں بہترین کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ کہانی ایمان، صبر، وفاداری، پاکیزگی اور اللہ پر بھروسے کی ایک روشن مثال ہے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی ایمان افروز زندگی سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بچے تھے۔ رات آپ نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح جب جاگے تو فوراً اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور خواب سنایا۔ حضرت یعقوب مسکرائے مگر ساتھ ہی فرمایا کہ بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ حسد میں تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ خواب نبوت کی علامت ہے۔ حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ یعقوب اپنے چھوٹے بیٹے یوسف سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ بات ان کے دلوں میں حسد پیدا کر گئی۔ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کے زیادہ لاڈلے ہیں۔ اگر یوسف نہ رہے تو باپ کی توجہ ہمیں مل جائے گی۔ یوں ان کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ ایک دن انہوں نے یعقوب سے کہا کہ ابا، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ کھیل لے گا، خوش ہو جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا اسے نہ کھا جائے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم حفاظت کریں گے، مگر جب وہ یوسف کو لے گئے تو جنگل کے گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر گھر آ کر یوسف کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر کہا کہ ابا، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، مگر فرمایا کہ میں صبر کروں گا اور اللہ سے مدد مانگوں گا۔ کنویں کے قریب سے ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے یوسف کو دیکھا، نکالا اور مصر لے گئے۔ وہاں آپ کو غلام کے طور پر بیچا گیا۔ ایک معزز شخص جسے قرآن میں العزیز کہا گیا، اس نے یوسف کو خریدا اور اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کر دیا۔ یوسف بچپن سے ہی نیک، ایماندار اور نہایت حسین تھے۔ ان کی سچائی اور خوبصورتی نے سب کو متاثر کیا۔ وقت گزرا، یوسف جوان ہو گئے۔ ان کے حسن کا چرچا پورے مصر میں ہونے لگا۔ زلیخا بھی ان کے حسن اور اخلاق سے متاثر ہو گئی اور ایک دن اس نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اس کا گناہ نہیں کر سکتا۔ جس نے مجھے عزت دی ہے، میں اس کی خیانت نہیں کروں گا۔ زلیخا غصے میں آ گئی اور یوسف پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف کو قید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے جیل میں بھی اللہ کو نہیں بھلایا۔ زلیخا نے عورتوں کو بلایا تاکہ وہ دیکھیں یوسف کیسے ہیں۔ جب یوسف اندر آئے تو سب عورتیں حیران رہ گئیں۔ ان کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بولیں، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ یوسف کا کردار سب کے سامنے ظاہر ہو گیا اور زلیخا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر یوسف قید میں ہی رہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں بھی اللہ کی عبادت کرتے، قیدیوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دیتے۔ ایک دن 2 قیدیوں نے خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں کے خوابوں کی سچی تعبیر بتائی۔ کچھ سال بعد ایک قیدی جو آزاد ہوا تھا، جب بادشاہ کو ایک عجیب خواب آیا تو اسے یوسف یاد آ گئے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں، 7 ہری بالیاں اور 7 خشک۔ جب یوسف سے تعبیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، اس کے بعد 7 سال قحط کے۔ تم خوشحالی میں غلہ جمع کرو تاکہ قحط میں لوگوں کو مل سکے۔ ان کی دانائی سے بہت متاثر ہوا، مگر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے میری بے گناہی ثابت کرو۔ تحقیقات ہوئیں تو زلیخا نے خود اقرار کیا کہ یوسف سچے ہیں، قصور میرا تھا۔ یوں یوسف باعزت رہائی پا گئے۔ بادشاہ نے یوسف کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ یوسف نے پورے ملک میں عدل و انصاف کے ساتھ انتظام کیا، اور جب قحط آیا تو مصر کے لوگ بھوکے نہیں رہے۔
یہ یوسف کی حکمت اور اللہ کی رحمت کا نتیجہ تھا۔ قحط کے دنوں میں یوسف کے بھائی غلہ لینے مصر آئے۔ یوسف نے انہیں پہچان لیا مگر وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ آپ نے ان سے نرمی سے کہا کہ اگلی بار اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لانا۔ جب وہ واپس آئے تو یوسف نے ایک تدبیر سے بنیامین کو روک لیا۔ بھائی پریشان ہوئے مگر یوسف نے فرمایا کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، تم صبر کرو۔ آخرکار جب بھائیوں نے اپنی غلطی مانی تو یوسف نے کہا کہ میں یوسف ہوں، تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ میں بھول چکا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر یوسف نے اپنی قمیض والد کو بھیجی اور جب وہ یعقوب کے چہرے پر رکھی گئی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ آخرکار پورا خاندان مصر آیا اور یوسف نے دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوں ان کا خواب سچ ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر میں کامیابی ہے، اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ حسد انسان کو برباد کرتا ہے اور معافی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو ہمیں بھی یوسف علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے دلوں میں ایمان، صبر اور محبت کو پیدا کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔